قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ افغان صدر اشرف غنی طالبان کے سامنے جھک گئے۔ طالبان کی 6 بڑی شرائط مان لی۔ تہران میں ہونے والے مذاکرات میں بڑی پیش رفت بھی سامنے آ گئی۔ طالبان میدان جنگ کے ساتھ ساتھ سیاست میں بھی متحرک ہو گئے۔ پورے خطے کے ہنگامی دورے شروع کر دیے۔ افغانستان میں حکومت کے لیے طالبان فیورٹ بن گئے۔ ماسکو میں بھی طالبان کی اہم بیٹھک۔ خطے میں انہونی ہونا شروع۔ ایک طرف مذاکرات اور دوسری طرف میدان جنگ میں کارروائیاں افغانستان پر سرخ بادلوں کی طرح چھا گئیں۔ غزنی میں گھمسان کی جنگ جاری۔ لوگر میں طالبان کو افغان سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں شکست۔ افغانستان ایک بار پھر آگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ اس ویڈیو میں قومی آواز اپنے ناظرین کو طالبان اور افغان حکومت کے درمیان ہونے والے مذاکرات، ماسکو میں طالبان کی میٹنگ، افغانستان میں جنگ کی تازہ ترین صورتحال، تاجکستان کی روس سے مدد اور امریکہ کا افغانستان سمیت پورے خطے کو جنگ میں جھونک دینے کی سازش سے پردہ اٹھائیں گے۔ دوستو، ویڈیو کی تفصیل میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ دوستو، افغانستان ایک بار پھر آگ اور خون کی لپیٹ میں ہے۔ ہر شام افغان عوام گولیوں کے سائے میں سوتے ہیں اور دھماکوں کی آواز سے صبح اٹھتے ہیں۔ افغانستان میں حالات اس قدر خراب ہو گئے ہیں کہ امریکی فوج نے بگرام ایئر بیس کو بن بتائے خالی کر دیا اور 2 گھنٹے گزرنے کے بعد بگرام ایئر بیس کے نئے کمانڈر کو علم ہوا کہ امریکی فوج تو جا چکی ہے۔ خوف کا عالم یہ ہے کہ امریکی فوج کے انخلا کے بعد بھارتی فوج نے بھی اپنا بوریا بستر گول کیا اور افغانستان سے راہ فرار اختیار کر لی۔ اقتدار کی جنگ جاری ہے۔ ایک طرف اشرف غنی حکومت ہے جو صدارتی کرسی پر براجمان ہے اور دوسری جانب طالبان ہے جو اقتدار کو اپنا حق سمجھتے ہیں، شریعت کا نفاذ چاہتے ہیں۔ وہ امارات اسلامیہ کی دوبارہ بنیاد رکھنا چاہتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے سوویت یونین کو شکست دینے کے بعد ملا عمر نے افغانستان میں امارات اسلامی کی بنیاد رکھی تھی۔ طالبان کے مطابق انہوں نے امریکہ کو 20 سال طویل جنگ میں شکست دے دی ہے اور امریکہ انہی کی کاری ضربوں کی وجہ سے افغانستان کو چھوڑ کر جا رہا ہے۔ اقتدار کے حصول کے لیے طالبان اور افغان سیکیورٹی فورسز کے درمیان مئی سے جھڑپیں جاری تھیں جو اب شدید جنگ کی صورتحال اختیار کر چکی ہیں۔ انہیں اس جنگ سے بچانے اور ٹیبل پر بیٹھ کر بات کرنے کے لیے تہران نے دعوت دی، جہاں پر دونوں فریقین 6 پوائنٹس پر راضی ہو گئے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق 6 نکاتی ایجنڈے پر اتفاق ہو چکا ہے، تاہم ابھی یہ واضح نہیں ہوا کہ دونوں فریقین کن 6 نکات پر متفق ہوئے ہیں۔ ایران کے دارالحکومت تہران میں طالبان اور افغان حکومت کے درمیان 2 روزہ مذاکرات کے بعد فریقین نے اختلافات مذاکرات کے ذریعے ختم کرنے سمیت 6 نکاتی ایجنڈے پر اتفاق کر لیا ہے۔ طالبان اور افغان حکومت میدان جنگ کے ساتھ ساتھ سیاسی میدان میں بھی متحرک ہو چکے ہیں۔ فریقین نے جنگ کی بجائے مذاکرات سے مسائل حل کرنے اور خوشگوار ماحول میں مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق کیا، جبکہ ایرانی وزیر خارجہ نے مذاکرات کے اگلے دور کی میزبانی کی بھی پیشکش کی ہے۔ دوستو، طالبان نہ صرف میدان جنگ میں بلکہ سیاست کے میدان میں بھی کافی ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں۔ جہاں طالبان کے ایک وفد نے تہران کا دورہ کیا تو طالبان کے سیاسی دفتر کے ایک اور وفد نے ماسکو کا دورہ کیا۔ روس کے دورے پر موجود طالبان کے وفد نے افغان سرزمین روس کے خلاف استعمال نہ ہونے کی یقین دہانی کرا دی۔ روسی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے طالبان کے نمائندے کا کہنا تھا کہ وہ طاقت کے زور پر افغانستان میں اقتدار حاصل کرنا نہیں چاہتے، نہ ہی وہ افغان سرزمین کو روس پر حملے کے لیے استعمال ہونے دیں گے۔ دوستو، ایک طرف افغان طالبان اور افغان حکومت کے درمیان تہران میں مذاکرات ہو رہے ہیں اور دوسری جانب پورا افغانستان اس وقت جنگ کی آگ میں لپٹا ہوا ہے۔ افغانستان کے غزنی صوبے میں طالبان اور افغان فورسز کے درمیان شدید جھڑپیں جاری ہیں۔ گھمسان کی اس جنگ میں طالبان اور افغان سیکیورٹی فورسز ایک دوسرے کا سر اڑانے میں مصروف ہیں۔ صوبائی دارالحکومت کی جانب سے طالبان کی پیش قدمی روکنے کے لیے افغان فورسز نے حملے تیز کر دیے ہیں۔ لوگر صوبے میں افغان فضائیہ کے حملے میں 4 طالبان مارے گئے۔ صوبہ بلخ کے حفاظت کے لیے 1500 عوامی رضاکار تعینات کر دیے گئے ہیں اور مزید رضاکار بھرتی کرنے کا عمل بھی جاری ہے۔ یہ تو اس وقت آپ کو افغانستان کی صورتحال سے آگاہ کیا ہے۔ افغانستان کے ان حالات سے ان کے پڑوسی ملک کیسے ڈرے سہمے بیٹھے ہیں، اس بات کا اندازہ آپ
تاجک حکومت کے اس اقدام سے لگا لیجئے کہ تاجکستان نے افغان بارڈر کی سیکیورٹی کے لیے روس سے مدد طلب کر لی ہے۔ دوشنبے کا موقف ہے کہ افغانستان سے درپیش سیکیورٹی چیلنجز سے تاجکستان اکیلا نہیں نمٹ سکتا، جبکہ طالبان نے تاجک بارڈر پر حملہ نہ کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی ہے، لیکن اس کے باوجود تاجکستان اس قدر سہما ہوا ہے اس نے روس سے مدد مانگ لی۔ دوستو، افغانستان کو ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت جنگ کی لپیٹ میں چھوڑا جا رہا ہے۔ افغانستان میں اگر امن نہیں ہوگا تو پورے خطے میں امن نہیں ہوگا۔ امریکہ بہادر یہ جانتا تھا کہ اگر وہ افغانستان میں جنگ بندی کروا کے جاتا اور افغان طالبان اور افغان سیکیورٹی فورسز کے درمیان معاہدہ کروا کے جاتا تو اس خطے میں امن آ جانا تھا۔ آپ میری یہ بات لکھ لیں کہ اس خطے میں امن امریکہ کے لیے کسی صورت بھی فائدہ مند نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس خطے میں چین بیٹھا ہوا ہے جو اس دنیا کی نئی سپر پاور ہے۔ اس خطے میں جسے امریکہ جنگ کی حالت میں چھوڑ کر چلا گیا، اس میں روس بھی بیٹھا ہے جو امریکہ کا ازلی دشمن ہے، اور اس خطے میں پاکستان بھی ہے جس سے نہ صرف امریکہ بلکہ اس کے اتحادیوں جن میں بھارت اور اسرائیل بھی شامل ہیں انہیں خطرات لاحق ہیں۔ ایران جیسا امریکہ کا دشمن بھی اسی خطے میں موجود ہے۔ تو یہ امریکہ کی سوچی سمجھی سازش تھی کہ وہ افغانستان کو خانہ جنگی کی حالت میں ہی چھوڑ کر جائے، اور امریکہ نے ایسا ہی کیا۔ جو بائیڈن نے نہ صرف افغانستان بلکہ اس پورے خطے کو آگ میں جھونک دیا ہے۔ اس سے جو بائیڈن کے امریکہ کو جو فوائد حاصل ہوں گے ان کے بارے میں بھی بات کرتے جائیں۔ جو بائیڈن کے امریکہ کو افغانستان کے پرتشدد ماحول کی وجہ سے سب سے زیادہ فائدہ اس لیے ہوگا کہ چین طاقتور نہیں ہو سکے گا، کیونکہ چین کا ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو امریکہ کے لیے انتہائی خطرناک ہے اور امریکہ نے اسی کو روکنا ہے۔ اور چین کے اس منصوبے کو روکنے کے لیے امریکہ نے افغانستان میں خانہ جنگی کا ماحول بنا کر چھوڑ دیا ہے تاکہ یہ منصوبہ کسی طرح مکمل نہ ہو پائے۔ دوستو، اگر حقیقت کو سامنے رکھا جائے تو اس خطے میں امریکہ کا سب سے بڑا حریف چین ہی ہے، یا اس کے بعد روس آتا ہے۔ باقی پاکستان، ایران اور دیگر ممالک جو امریکی پالیسیوں کو تنقید کا نشانہ بناتے آئے ہیں ان سے امریکہ کو کوئی پریشانی نہیں۔ امریکہ کی بلا سے کہ پاکستان اس پر تنقید کر رہا ہے۔ امریکہ کو اگر کوئی مسئلہ ہے تو چین سے ہے، امریکہ کا اگر کوئی ایشو ہے تو وہ روس سے ہے، پاکستان سے اس کا کوئی ایشو نہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کی نظر میں پاکستان کی کوئی خاص اہمیت نہیں۔ اگر کوئی اہمیت ہوتی تو امریکی صدر جو بائیڈن وزیر اعظم عمران خان سے صدر بننے کے بعد ٹیلی فونک رابطہ ضرور کرتے ہیں، کیونکہ ماضی میں پاکستان اپنی خودداری اسی امریکہ کے ہاتھوں بیچتا آیا ہے، اور جس کو ایک بار عزت فروخت کر دی جائے وہ چاہے کچھ بھی ہو جائے دوبارہ کبھی آپ کی عزت نہیں کرے گا۔ اللہ کرے عمران خان ایسا کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ میری دعا ہے کہ عمران خان پاکستان کو اس کا اصل مقام دلانے میں کامیاب ہو جائے۔ دوستو، ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔